بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے ایک جو سلسلہ شروع کیا تھا اے جے کے پی ایس سی پبلک سروس کمیشن کا جو ایگزام آ رہا ہے اپ کمنگ ایگزام سیکشن آفیسر کے حوالے سے، تو اس پہ ہم نے کچھ ڈسکشن کرنی تھی۔ اسی سلسلے میں آج یہ ویڈیو بنائی ہے۔ میں آج بالخصوص آپ کے ساتھ ایک بڑا امپورٹنٹ سبجیکٹ اردو جو ہے اس حوالے سے ڈسکشن کروں گا کہ اے جے کے پبلک سروس کمیشن میں آپ سے اردو کے پیپر میں کیا پوچھا جا سکتا ہے اور کیسے آپ اس کو اٹیمپٹ کریں تو آپ میکسیمم سکور کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک بات اور بھی بہت اہم کرنے والی ہے کہ اگر آپ پرانا رزلٹ دیکھیں تو جو سابقہ ایگزام ہوا سیکشن آفیسر کا 2015 میں، اس میں میجارٹی لوگ جو تھے وہ اگر کوالیفائی نہ کر سکے تو اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ ان کا اردو کا پیپر جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوا، کیونکہ اردو کی پریپریشن اکثر یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اردو ایک آسان سبجیکٹ ہے، اس لیول کی وہ پریپریشن نہیں کرتے تو پھر ایٹ دی اینڈ جو ہے اردو ہی ان کے لیے درد سر بنتا ہے اور اردو میں وہ سکور نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے ان کو کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور میرٹ بھی اس حوالے سے بہت زیادہ شفل ہوتا ہے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ میجارٹی جو لوگ فیل ہوئے ہیں 2015 کے پیپر میں، سب سے زیادہ جو فیلئر دیکھا گیا ہے وہ اردو کے پیپر میں دیکھا گیا۔ اچھا، اردو جو ہے، اور ایک اور بات کہ آپ اس پیپر کو ابھی ریسنٹلی جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کا پیپر ہوا ہے اس پیپر کو اور سیکشن آفیسر کے پیپر کو آپ کمپیئر نہ کیجئے گا۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کا پیپر تھا اس میں 40 نمبر کا جو ایسے آیا تھا وہ مطلب 100 نمبر کے پیپر میں ہی انکلوڈ تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اردو کے پورشن سے 60 نمبر پوچھے گئے باقی پورشن سے اور 40 نمبر کا ایسے دیا گیا۔ تو سیکشن آفیسر کے پیپر میں چونکہ 100 نمبر کا اردو کا پیپر ہوگا اور الگ سے آپ کا 50 نمبر کا ایسے کا پیپر ہوگا، تو اٹ مینس کہ 150 نمبر کا آپ کا یہ پیپر ہونے والا ہے، جس میں 50 نمبر ایسے کے الگ سے آپ رکھیں، باقی 100 نمبر آپ کے اردو میں سے ہوں گے۔ کیا کیا پوچھا جائے گا، کس طرح پوچھا جائے گا، تو اس حوالے سے اگر ہم کو ڈویژن کی بات کر لیں، میں کوشش کروں گا کہ اس کو پریسائز کرنے کی کوشش کروں اور میکسیمم تھوڑے سے ٹائم میں آپ کو میکسیمم چیزیں جو ہے بتا سکوں جو آپ کے لیے ہیلپ فل ہوں۔ تو سب سے پہلے اگر ہم ڈویژن اس کی کریں اردو کی، تو اردو کی ڈویژن آپ ایسے کر سکتے ہیں کہ اگر ہم اردو نثر کی بات کریں تو اردو نثر کا تعارف یہ ہے کہ اس کو آپ 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں۔ ایک کو آپ افسانوی ادب بولیں گے اور ایک کو آپ غیر افسانوی ادب بولیں گے، ٹھیک ہے۔ افسانوی ادب میں آپ نے کیا ڈسکس کرنا ہے؟ افسانوی ادب میں آپ ایک چیز دیکھیں گے، داستان کیا ہوتی ہے، افسانہ کیا ہے، ناول کیا ہے اور ڈرامہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں پہ آپ نے یہ دیکھنا ہے۔ اب اس میں کیا چیزیں کیا چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ افسانہ کیا ہے، ڈرامہ کیا ہے۔ جیسے میں ڈرامے کی بات کر لیتا ہوں تو ڈرامہ جو ورڈ ہے وہ ڈراؤ سے مشتق ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ نے اس میں دیکھنا ہوتا ہے کہ ڈرامہ کی ڈیفینیشن کرنی ہے، ڈرامہ کی اقسام کون سی ہیں، ان اقسام کو دیکھنا ہے، اجزائے ترکیبی کون سے ہیں، کن چیزوں سے مل کے ڈرامہ بنتا ہے۔ مثال کے طور پہ کردار ہونا چاہیے ڈرامے میں، پلاٹ ہونا چاہیے ڈرامے میں، سٹوری ہونی چاہیے ڈرامے میں، ٹھیک ہے۔ اور یہ چیزیں ساری مل کے ڈرامہ بناتی ہیں۔ اور پھر تاریخ کے حوالے سے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پہلا ڈرامہ نگار کون تھا، پہلا ڈرامہ اردو ادب میں کون تھا، اور اس کے علاوہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ چند مشہور جو ڈرامہ نگار ہیں ان کے نام پتہ ہونے چاہیے اور ان کے ڈراموں کے نام پتہ ہونے چاہیے۔ اگر آپ کو 20 نمبر کا کوسچن آ جاتا ہے کہ ڈرامہ کی تعریف کریں، اس کے اجزائے ترکیبی لکھیں، اس طرح کا سوال آ سکتا ہے۔ یا پھر تاریخ کے لحاظ سے آپ یہ ثابت کریں کہ اردو کے افسانوی ادب میں ڈرامے کی ابتدا کب ہوئی، ٹھیک ہے، مشہور ڈرامہ نگار کون سے ہیں اور مشہور ڈرامے کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس طرح کا آپ سے جنرل کوسچن پوچھا جائے گا۔ تو اگر آپ ان چیزوں پہ کام نہیں کریں گے کہ ڈرامہ کیا ہے، سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا آپ نے اس کی ڈیفینیشن کرنی ہے، اس کی اقسام کو دیکھنا ہے، اس کے اجزائے ترکیبی کی بات کرنی ہے، اردو ادب میں ڈرامے کی ابتدا کب سے ہوئی، مشہور ڈرامہ نگار کون سے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے۔ اسی طرح ہم ناول کی بات کر لیتے ہیں تو ناول جو ہے اس کی تعریف کیا ہے ناول کی، ٹھیک ہے۔ ناول اور ڈرامے میں کیا فرق ہے یہ بھی کسی حد تک۔ پھر ناول کی ابتدا اردو ادب میں کب ہوئی، اجزائے ترکیبی کون سے ہیں، مشہور ناول نگار کون سے ہیں،
ان کے ناول کے نام کون کون سے ہیں. تو آپ کو ایسے سوال پوچھا جا سکتا ہے کہ ناول کی تعریف کریں. ٹھیک ہے. اردو ادب میں ناول کے ارتقاء کے بارے میں ایک تفصیلی نوٹ لکھیں. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو یہ بتا رہا تھا بیسیکلی کہ اردو ادب کا جو نثر کا پورشن ہے اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک حصہ جس کو افسانوی ادب بولتے ہیں، جس میں ناول ہو گیا، ڈرامہ ہو گیا. ٹھیک ہے. ان چیزوں کے بارے میں آپ سے سوال کر سکتا ہے. نیکسٹ داستان کے بارے میں پوچھ سکتا ہے، افسانہ کے بارے میں پوچھ سکتا ہے، ان کے ارتقاء کے بارے میں پوچھ سکتا ہے. تو یہ 4-5 چیزیں آپ نے اچھے طرح سے کور کرنی ہے. نیکسٹ آپ سے غیر افسانوی ادب کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ سوانح عمری کیا ہے، آپ بیتی کس کو بولتے ہیں، اس کے علاوہ خاکہ کیا ہے، سفر نامہ کیا ہے. مکتوب نگاری کی وہ بات کر سکتا ہے کہ مکتوب نگاری کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. تو ان میں سے اگر غیر افسانوی ادب میں سے وہ سوال کرے گا تو طنز و مزاح بڑا امپورٹنٹ کوسچن ہے. اردو ادب میں طنز و مزاح کے ارتقاء پہ نوٹ لکھیں. اور بالخصوص اس طرح بھی بعض اوقات پوچھ سکتا ہے. مشہور جو اردو ادب میں طنز و نگاہ مثال کے طور پہ پطرس بخاری ہے، ان کے بارے میں پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. مشتاق یوسفی کے بارے میں پوچھ سکتا ہے. تو یہ آپ نے، میں ڈویژن آپ کو بتا رہا ہوں بیسیکلی اردو ادب میں کہ افسانوی ادب اور غیر افسانوی ادب. غیر افسانوی ادب میں سوانح نگاری، مکتوب نگاری، تو ان کے آپ نے ارتقاء کے بارے میں ضرور دیکھنا ہے. مشہور مطلب سوانح نگاری کون کون سی ہیں اس کے بارے میں آپ نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. پھر مکتوب نگاری، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی. ٹھیک ہے. یہ غالب کے خطوط کے حوالے سے بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ غالب کے خطوط کی کیا اہمیت ہے اردو میں. تو یہ چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں اردو نثر کے اندر. ٹھیک ہے. افسانوی ادب اور غیر افسانوی ادب، یہ اس کی تقسیم آپ کریں گے تو آپ کو مختلف بکس میں اس کے ٹاپکس بھی مل جائیں گے. تو میں آپ کو یہی ریکمینڈ کرتا ہوں، کیونکہ یہ لیول گریجویشن لیول کا ایگزام ہے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی اردو جو ہے گریجویشن لیول کی اس میں سے یہ چیزیں دیکھ لیں. اور لنک باکس میں بھی میں شیئر کر دوں گا. میرے پاس ایک بڑی اچھی بک بھی پڑی ہوئی ہے اس حوالے سے، جس میں انتہائی مختصر چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کلید اردو کے نام سے اگر آپ کو ملتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں انتہائی مختصر مطلب یہ لکھی ہوئی ہیں چیزیں، تو آپ ایک ہی نشست میں یہ چیزیں پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد اس سے ایک کوسچن مسٹ آئے گا. ٹھیک ہے. آپ کو اردو ادب نثر کے حوالے سے نیکسٹ اگر آپ موو کرتے ہیں تو نثر کے بعد آپ ایک چیز یاد رکھیں کہ اس پیپر میں آپ کو جو اردو ادب کا پیپر ہوگا اس میں سے آپ کو ضرب الامثال سے پوچھا جائے گا. ٹھیک ہے. کہ ضرب الامثال کچھ دے دی جائیں گے، ان سے جملے بنانے کے لیے کہا جائے گا. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے آپ کو میں یہی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ 9th 10th فرسٹ سیکنڈ ایئر اور گریجویشن لیول تک کی جو ضرب الامثال ہیں ان کو ضرور دیکھ لیں. ٹھیک ہے. آپ سے 10 نمبر کا یہ کوسچن پوچھا جا سکتا ہے. نیکسٹ آپ سے جملوں کی درستگی. ٹھیک ہے. یہ آپ شروع کریں. 8th کی گرامر کی اردو کی بک میں نے دیکھی ہے، اس میں بڑے اچھے جملے لکھے ہوئے ہیں، اس میں آپ وہاں سے سٹارٹ کریں. ٹھیک ہے. اور کو لگے بندے 100 سے 150 جملے ہوں گے. ٹھیک ہے. حیت کے اعتبار سے، کاکی کے لحاظ سے، ٹھیک ہے، جمع کے لحاظ سے، یعنی اس لحاظ سے انہوں نے تقسیم کی ہوتی ہے جملوں کی. تو درست جملوں کا استعمال. اچھا، بندہ بعض اوقات مطلب یہ کہتا ہے کہ یہ کامن چیزیں میں کر لوں گا، لیکن جب تک آپ کی اس کی پریکٹس نہیں ہوگی آپ نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ نے درست جملے جو ہیں، جملوں کی درستگی، اس کو بھی بہت اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے. اور یہ ایسے نمبر ہیں کہ جو آپ کے کنفرم نمبر ہیں. اگر آپ درست لکھیں گے تو آپ کو پورے نمبر ملیں گے، ادروائز آپ کے نمبر کٹ جائیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ کوسچن آپ نے مست تیار کرنا ہے اردو ادب میں. ٹھیک ہے. نیکسٹ آپ سے جیسے میں بات کرتا ہوں، جیسے میں نے نثر کی بات کی، اسی طرح نظم جو ہے اردو ادب میں، حصہ نظم جو ہے اس کو بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. حصہ نظم جو ہے اس کی بھی آپ نے ڈویژن دیکھنی ہے اور اس کو بھی بڑے اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے. جیسے اگر آپ نظم کی بات کریں تو نظم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، بالحاظ موضوع کے اعتبار سے، اور پھر آپ کو بالحاظ حیت کے اعتبار سے بھی آپ کو نظم جو ہے اس کی چند ایک چیزیں یاد رکھنی پڑیں گی. جیسے مثال کے طور پہ آپ کے پاس ہے، میں آپ مطلب بالحاظ موضوع کی میں بات کروں تو حمد کیا ہوتی ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے. نعت کیا ہے اس کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے. حمد کے کچھ اشعار آپ کو یاد ہونے چاہیے، حمد کی تعریف کریں اور مثال دیں. 3 نمبر کا اس طرح کا کوسچن مطلب کر سکتے ہیں، شارٹ کوسچن، اور سارے کوسچن کو ملا کے اس کے ٹوٹل 10 کے 12 نمبر بن سکتے ہیں. جیسے ابھی صاحب کا پیپر میں بھی یہ کوسچن آیا ہوا تھا. نیکسٹ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے نعت کیا ہے، شعر اشوب کیا ہے. یہ مختلف قسمیں ہیں نظم کی. ٹائٹل آپ نے یاد رکھنا ہے کہ نظم کی اقسام بالحاظ موضوع،
موضوع کے اعتبار سے نظم کو کن کن حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، اس لحاظ سے آپ نے کوسچن تیار کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ آپ کے پاس آئے گا قصیدہ غزل، یہ بھی بالحاظ موضوع نظم کی قسمیں۔ نیکسٹ آپ سے حیت کے اعتبار سے نظم کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے، مثال کے طور پہ نظم معرہ کیا ہے، ٹھیک ہے، ہائیکو کیا ہوتا ہے، سانٹ کس کو بولتے ہیں، مسدس کیا ہے، ٹھیک ہے، ربائی کیا ہے، تو یہ ساری کی ساری مخمس کیا ہے، یہ ساری کی ساری مطلب مسدس 6 اشعار، ربائی جس میں 4 اشعار ہوں، تو اس طرح آپ کو ربائی کی تعریف بھی آنی چاہیے، اور پھر آپ کو یہ بھی ربائی کو یہ ایک ربائی بھی آنی چاہیے کہ آپ ایگزامپل کے طور پہ کوٹ کر سکیں۔ تو جیسے نثر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، ایسے نظم کو بھی 2 حصوں میں ہم تقسیم کریں گے، بالحاظ موضوع اور بالحاظ حیت۔ آپ نے کیا کرنا ہے، نظم کو اچھے طریقے سے پریپیئر کرنا ہے۔ ایک کوسچن اس میں سے بھی پوچھا، ماضی میں دیکھا گیا کہ پوچھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ اگر آپ قواعد کی بات کریں تو اس کی کم از کم آپ کو پتہ ہونا چاہیے، علم البیان کے بارے میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے ایٹ لیسٹ، ٹھیک ہے۔ علم البیان میں تشبیہ، استعارہ، ٹھیک ہے، یہ چیزیں آ جاتی ہیں، ان چیزوں کے بارے میں آپ کو ضرور آگاہی ہونی چاہیے۔ یہ چیزیں تشبیہ، استعارہ کے اور اس کے علاوہ اور علم البیان میں جو چیزیں آتی ہیں وہ آپ کو اچھے طریقے سے پریپیئر ہونی چاہیے ود ایگزامپل، ٹھیک ہے، تاکہ اگر آپ کا کوسچن اس میں سے بھی آ جائے تو آپ اچھے طریقے سے کوسچن وہ اٹیمپٹ کر سکیں۔ یہ میں اسپیسیفکلی آپ کو اردو ادب کے حوالے سے بتا رہا تھا کہ جس بندے کو ڈائریکشن نہیں مل رہی وہ بندہ کہاں سے سٹارٹ کرے، تو آپ پہلے اصناف نثر کی طرف جائیں، اصناف نثر کو اچھے طریقے سے پریپیئر کریں، پھر اصناف نظم کو پریپیئر کریں، ٹھیک ہے۔ جب آپ اصناف نثر اور اصناف نظم کو پریپیئر کر لیتے ہیں دین پھر آپ ضرب الامثال اور پھر جملوں کی درستگی اور آخر پہ آپ علم البیان کی طرف آئیں کہ علم البیان کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ علم البیان میں بھی پھر ایک اور چیز بھی ہے، وہ مطلب میرا نہیں خیال کہ پوچھیں، لیکن پھر بھی آپ کو صنعت تلمی کیا ہے، ثنایا بدایا کیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی آپ کو ایگزامپل بھی آنی چاہیے شعر کی صورت میں۔ صنعت تلمی کہاں پہ استعمال ہوئی ہے، ثنایا کہاں پہ استعمال ہوئی ہے، بدایا کہاں پہ استعمال ہوئی ہے، تو یہ چند ڈیفینیشنز جو ہیں چھوٹی چھوٹی، آپ کوشش کریں کہ پریسائز انداز میں اس کو کیا کریں، انتہائی پریسائزلی ان چیزوں کو ضرور دیکھیں تاکہ آپ کا کوئی کوسچن اس میں سے نہ رہے۔ پھر اس کے علاوہ ظاہر ہے اردو ادب کا پیپر ہے، تو جنرل کوسچن جو ٹرینڈ دیکھا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اردو ادب میں آپ سے اقبال کے اوپر کوئی نہ کوئی کوسچن کر لیتے ہیں، جیسے اقبال کا تصور خودی کیا ہے، عقل و عشق کیا ہے، تصور عقل و عشق کیا ہے، اقبال کے شائن کی خصوصیات لکھیں۔ جیسے 2015 میں ایک کوسچن آیا تھا کہ اقبال نے فنون لطیفہ پہ جو بحث کی ہے یا اس کا جو سخن ہے فنون لطیفہ پہ، اس پہ بات کریں، جیسے جس میں مسجد قرطبہ والی جو ایک نظم ہے جو ایک انہوں نے لکھی ہے وہ کافی ایک مشہور ہے۔ اس کے علاوہ اس دفعہ جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کا پیپر ہوا ہے اس میں بالخصوص یہ سوال کیا گیا کہ اقبال کی شاعری جو ہے اس شاعری کو آپ دیکھیں کشمیر کے تناظر میں کہ کشمیر کے لوگوں کے لیے انہوں نے کیا سخن میں کیا چیزیں استعمال کی، ٹھیک ہے، جیسے توڑ دے اس دست جفا کیش کو یا رب کہ جس نے روح آزادی کشمیر کو پامال کیا، تو مطلب آپ دیکھیں کہ بالخصوص اس نے کشمیر کو مطلب یہ بنا کے کہ اقبال نے کشمیر کے حوالے سے کیا پیغام دیا، تو آپ نے اس تناظر میں بھی دیکھنا ہے۔ اس کے علاوہ جو مشہور کریکٹر ہیں جیسے عناصر خمسہ ہیں، مولانا الطاف حسین حالی ہو گئے، جس طرح مولانا شبلی نعمانی ہو گئے، مولانا محمد حسین آزاد ہو گئے، ٹھیک ہے، سر سید احمد خان ہو گئے، تو ان کو عناصر خمسہ بولا جاتا ہے اردو ادب میں۔ تو عناصر خمسہ پہ آپ کو تھوڑا بہت آپ نے ان کے بارے میں پڑھنا ہے کہ عناصر خمسہ کیا ہیں اردو ادب میں۔ اس کے علاوہ اقبال پہ آپ نے کوئی نہ کوئی کوسچن آپ کو پوچھا جا سکتا ہے۔ ایک اور کوسچن جو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے وہ حالی اور اکبر پہ پوچھا جا سکتا ہے۔ حالی کی مسدس بڑی اہم ہے، مسدس پہ کوسچن پوچھا جا سکتا ہے الگ سے، ٹھیک ہے، مسدس سے حالی پہ بحث کریں۔ اس کے علاوہ آپ سے یہ پوچھا جا اکبر کی جو طنز و مزاحیہ شاعری ہے، ٹھیک ہے، جیسے ماضی میں کوسچن پوچھا گیا کہ اکبر جو ہے اس نے مخلوط تعلیم پہ جو چوٹ کی ہے تو اس کو زیر بحث لائیں، تو پھر آپ اسی صورت میں اسے زیر بحث لا سکتے ہیں کہ جب آپ کو اکبر کے 2-4 اشعار یاد ہوں، تو جو مشہور شاعر ہیں ان کے آپ کو اشعار یاد ہونے چاہیے، اکبر ہو گیا، حالی کے چند اشعار آپ کو یاد ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ غالب کا جو اردو ادب میں کوسچن پوچھا جاتا ہے وہ غالب کے خطوط پہ کوسچن پوچھا جاتا ہے، اور خطوط پہ دیکھیں آپ مطلب اگر اردو ادب میں سکور کرنا چاہتے ہیں، اردو میں ہر بندے نے بحث کرنی ہے، اس نے کچھ نہ کچھ لکھ کے آنا ہے۔ اچھے نمبر سکور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ جنہوں نے تاریخ مطلب لکھی ہے نا اردو پہ، ان لوگوں کے آپ کچھ اقوال کوٹ کریں، ڈاکٹر عبادت بریلوی ہو گیا، رام بابو سکسینہ ہو گیا، ٹھیک ہے،
ان لوگوں کی آپ کیا کریں کہ آپ کتاب کا حوالہ دیں، ریفرنس دیں، اور پھر اس میں سے کوٹ کریں یہ چیزیں، ٹھیک ہے، کہ آپ نے کہاں سے یہ لیا ہے. یہ آپ کے نمبر بڑھائے گی. اور کوشش کریں کہ نثر میں کہیں پہ اگر آپ کو ریفرنس دینا ہو تو آپ اس میں کوئی شعر کسی شخص کا ڈالیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کی جو مطلب سکلز ہیں وہ زیادہ بہتر ہوں اور ایگزامینر اس سے امپریس ہو، ٹھیک ہے. تو جب آپ اس طرح کے ریفرنسز کوٹ کریں گے تو تب آپ کا جو کوسچن ہے وہ اچھا بنے گا، ٹھیک ہے. غالب کے حوالے سے اگر آپ بات کریں تو غالب کی شاعری جو ہے، ٹھیک ہے، اس پہ اگر بات کریں تو اس پہ بھی آپ نے بہت سارے مشہور یہاں پہ مطلب رائٹر ہیں جنہوں نے غالب کے حوالے سے کہا. جیسے اقبال نے غالب کے حوالے سے شعر ایک کہا ہے، میرے ذہن سے وہ بھی اتر گیا، ٹھیک ہے، کہ غالب کے حوالے سے اقبال نے جو اس کی تعریف و توصیف میں شعر ایک کہا تھا، ٹھیک ہے. تو اس طرح کچھ مطلب آپ غالب کے بارے میں لکھ رہے ہیں تو آپ اگر اقبال کا حوالہ دیں گے کہ اقبال نے غالب کے لیے کیا لکھا تو وہ آپ کی جو تحریر ہے اس کو جاندار بنائے گا، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں آپ نے اردو ادب میں دیکھنی ہے. یہ آپ کا 100 نمبر کا پیپر ہوگا اردو ادب کا، ٹھیک ہے، جس میں آپ کو میں نے کہا کہ اصناف نثر کے بارے میں پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے، جس میں افسانوی اور غیر افسانوی ادب، نظم کے بارے میں پوچھا جائے گا، بالیاز موضوع اور بالیاز خیت. پھر ہاں تلخیص نگاری، تلخیص آپ نے کرنی ہے. تلخیص کے علاوہ ایک اور چیز خطوط نویسی کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اردو ادب میں. خطوط نویسی کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ آپ BA کی علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بک دیکھ لیں، ٹھیک ہے، اردو کی، ٹھیک ہے، یا آئینہ اردو آپ فرسٹ سیکنڈ ایئر کا دیکھ لیں. اس میں طریقہ کار مینشن ہے، کمرہ جماعت ایک طرف لکھنا ہے، ٹھیک ہے. تو پھر آپ نے اس خط جو ہے اس کی ایک باڈی بنانی ہے، ٹھیک ہے، اور آخر پہ اس کی اینڈنگ کرنی ہے. کوشش یہ کیجیے گا. خط ویسے مختصر لکھا جاتا ہے اور خط کے مطلب آپ اصول و ضوابط بھی پڑھ لیں تو اس میں ایک پیج کے اوپر ہی خط لکھا جاتا ہے، لیکن کوشش یہ کریں کہ اس کو جاندار سے جاندار بنانے کی، ٹھیک ہے. اس کی باڈی جتنی اچھی ہوگی، نمبر اس کے سارے گریڈنگ ہوتی ہے، لیکن گریڈنگ اسی صورت میں ہوگی جب آپ باڈی ٹھیک لکھیں گے. اگر آپ کے پاس آپ کی باڈی خط کی اچھی نہیں ہے تو پھر وہ آپ کو نمبر نہیں دے گا. ادروائز وہ ڈویژن ہوتی ہے کہ طریقہ کار کے اتنے نمبر ہیں، ڈویژن کے اتنے نمبر ہیں، باڈی کے اتنے نمبر ہیں، اور اس کو کنکلوڈ کرنے کے اتنے نمبر ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ نے دیکھنی ہیں. دوسری تلخیص نگاری جو ہے، تلخیص نگاری انتہائی اہم چیز ہے. اس کی پریکٹس جتنی سے زیادہ آپ پریکٹس کریں گے، 2-4 تلخیص نگاری کے جو آپ اصول ہیں ان کو دیکھ لیں. ان اصولوں کو دیکھنے کے بعد آپ تلخیص نگاری بھی کریں تو یہ چیزیں آئیں گی. ایک تو اصناف نثر آ گیا، اصناف نظم آ گیا. اصناف نظم کے بعد تلخیص نگاری میں سے ایک کوسچن آئے گا، ایک کوسچن آپ کا خط میں سے آئے گا، خط آپ کو لکھنا پڑے گا. ایک کوسچن آپ کا ضرب الامثال میں سے آئے گا، ایک کوسچن آپ کو جملوں کی درستگی کرنی پڑے گی، اور ایک کوسچن، ایک یا دو کوسچن آپ اس طرح بھی تیار رہیں کہ جو جنرل کوسچن آپ سے پوچھے جائیں گے. جیسے عناصر خمسہ پہ پوچھا جا سکتا ہے، جیسے علامہ اقبال پہ کوئی کوسچن پوچھا جا سکتا ہے، جیسے غالب پہ کوئی کوسچن پوچھا جا سکتا ہے کہ غالب کی شاعری جو ہے وہ کیا ہے، ٹھیک ہے. جیسے علی اور اکبر کی میں نے بتائی کہ اس نے مخلوط تعلیم پہ بحث کی ہے تو مخلوط تعلیم پہ کوسچن پوچھا گیا. حالی جو ہے، حالی نے کیا کردار ادا کیا. ہاں ایک اور چیز جو آپ کو بتانی ضروری ہے، تاریخ میں چند اہم واقعات ہیں. مثلا ترقی پسند تحریک کیا ہے اردو ادب میں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. رومانوی تحریک کیا ہے اردو ادب میں، اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. فورٹ ولیم کالج، اس کی کیا خدمات ہیں، اس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. دلی کالج کب بنا، ان چیزوں کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو یہ اردو ادب کی تاریخ کا اہم حصہ ہے، ٹھیک ہے. فورٹ ولیم کالج ہو گیا، عناصر خمسہ ہو گئے، اکبر کی شاعری، حالی کی شاعری، ٹھیک ہے، ترقی پسند تحریک، رومانوی تحریک، ٹھیک ہے. تو یہ طنز و مزاح کے اوپر کوسچن. تو یہ تاریخ کے حوالے سے ویسے تو بہت واسٹ یہ سبجیکٹ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن تھوڑا سا میں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس کو آپ کو بتانے کی کہ اس کو پریسائز کیسے کیا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے. آپ یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں کہ ناول کیا ہے، ڈرامہ کیا ہے، افسانہ کیا ہے، اس پہ بہت زیادہ ٹائم لیں. مختصر سی 5, 10, 15 لائنیں آپ اس پہ ضرور پڑھ لیں، ٹھیک ہے. پریسائز انداز میں آپ کو بتا رہا ہوں. میرے پاس ایک بک بھی ہے کلید اردو کے نام سے، وہ پڑھی ہوئی ہے، تو وہ بھی پرسنلی اگر کوئی رابطہ کرے گا تو اس کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گا انشاءاللہ. اس میں انتہائی مختصر لکھا ہوا ہے، آپ ایک ہی نشست میں ان ساری چیزوں کو کور کر سکتے ہیں. ان کو کور کرنے کے بعد پھر آپ اردو ادب کی تاریخ پہ کچھ اہم سوال نوٹ کر لیں، 5 سے 7 کوسچن نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے. فورٹ ولیم کالج کیا ہے، علامہ پہ کچھ کوسچن کر لیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ حالی پہ مسدس حالی دیکھ لیں، اکبر کی شاعری دیکھ لیں، طنز و مزاح کے اوپر کوسچن دیکھ لیں، ٹھیک ہے. تو یہ 7 سے 8 کوسچن جو ہے آپ تاریخ ادب سے
اردو کی جو تاریخ ہے اس میں سے دیکھیں، ضرب الامثال، جملوں کی درستگی، یہ سارا آپ کا انشاءاللہ اچھا سکور کر سکیں گے۔ اور پھر میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ اردو ہر بندہ لکھ لیتا ہے، کچھ نہ کچھ وہ لکھ کے آئے گا۔ آپ کی تحریر اسی صورت میں جاندار ہوگی کہ جب آپ اس میں کچھ جو تاریخ دان ہیں ان کے اقوال کو کوٹ کریں گے اور مناسب انداز میں اشعار کو وہاں پہ کوٹ کریں گے، ٹھیک ہے۔ اردو ایسے کے حوالے سے 50 نمبر کا وہ جو پیپر ہوگا، وہ میں آپ کو صرف ایک بات بتا، اس میں سے ایک کوسچن آپ دیکھ لیں، ایک کوسچن ضرور اقبال یا غالب کا مصرع آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے سابقہ پیپر میں ابھی ایک ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر کے پیپر کی بات کر رہا ہوں، اقبال کے شعر کا ایک مصرع، جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو، اس کا دوسرا مصرع آیا ہوا تھا کہ جدا ہو گردیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ پھر اس سے پہلے 2015 میں جو سیکشن آفیسر کا پیپر آیا تھا، اس میں غالب کا ایک کوسچن آیا تھا کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور، ٹھیک ہے۔ تو وہ ایک مصرع دیا ہوا تھا، انہوں نے کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور۔ تو چند مشہور مطلب جو اشعار ہیں وہ آپ کو کسی بھی اردو کی بک میں سے مل جائیں گے۔ وہ ایک شعر کی ایک کلی دے دیتے ہیں، اس پہ آپ کو مضمون لکھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 یا 4 مضمون آئیں گے، تو آپ ایک کرنٹ سچویشن پہ آ جائے گا مضمون، ٹھیک ہے۔